الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہی ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پس رو کے رکھو دستور کے مطابق یا جانے دو اچھے اخلاق سے۔ ایک یا دو طلاق دے دی، رکھنا چاہتے تو رجوع کر لو، یہ امساک بالمعروف ہے۔ خاموش رہو، جب عدت گزر جائے گی تو چلی جائے گی مہر وغیرہ دے کر، یہ تسریح بے احسان ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ لینے لگو وہ جو دے چکے ہو عورتوں کو کچھ بھی، بڑے سے بڑا خزانہ کیوں نہیں دیا ہو، پورے پاکستان کیوں نہ مہر میں دیا ہو، جب آپ نے اس سے ایک دفعہ ملاقات کی ہے، بے پردہ ہو چکے ہیں، اب لینا جائز نہیں۔ إِلَّا يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں۔ ایک اور دو کے بعد عدت سے پہلے رجوع کا حق تو ہے، لیکن میاں بیوی دونوں جانتے تھے کہ میاں پھر بھی جھگڑا ہوگا، طبیعتیں لگ نہیں رہی، اتفاق اور نباہ ممکن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جانے دے کر تاکہ بائنہ ہو جائے اور نکاح سے نکل جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرنے لگے، سب کو کہا پھر صرف میاں بیوی کو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ نہ قائم کر سکیں گے یہ دونوں اللہ کی حدیں، فلا جناح علیہما، پس کوئی وبال نہیں دونوں پر، فیما، اس صورت میں، افتدت بھی کہ عورت فدیہ دے میاں کو۔ اب خاندان کو کیوں خطاب کیا فَإِنْ خِفْتُمْ؟ اس لیے کہ ایسے موقع پہ لوگ ناحق دباؤ ڈالتے ہیں، تو ان کو کہا کہ تم برحق دباؤ ڈالو، ناحق نہ ڈالو۔ جب تمہیں بھی پتہ ہے کہ ایک زمانے سے جھگڑا چل رہا تھا اور کوئی صورت موافقت کی نہیں بن رہی تھی، تو کاہے کو خامخواہ گناہ کے لیے دوبارہ ملاتے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، عورت مانگ رہی ہے، وہ بضد ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی شرعی اور بشری عیب نہیں ہے اور عورت نے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا، ترمذی شریف میں ہے قیامت کے دن منافق اٹھے گی، اور ایک روایت میں آپ نے کہا ہے میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو جہنم سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو جو عورتیں وقتی خواہش اور شہوت میں مبتلا ہو کر اپنے خاوندوں سے رخصت اور طلاق مانگتی ہے، وہ اپنی شکل احادیث کے آئینے میں دیکھ لے گا۔ جب عورت کہے کہ آپ مجھے چھوڑ دے، مجھے فارغ کر دے، تو کبھی وہ یہ بھی کرتی ہے کہ جو مہر میرے تیرے ذمہ بنتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، کبھی مہر کے علاوہ بھی کوئی چیز خاوند کو دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں فی مفتدت بھی، اور اس کو صورت خلا کہتے ہیں فقہ کے اندر۔ کبھی خاوند کہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا لیکن مہر معاف کر دو، میں چھوڑ دوں گا لیکن فلاں باغ دے دو، ایسی صورت میں طلاق بالمال کہلاتی ہے۔ ایک شخص کی بیوی نے پیغمبر کو کہا تھا کہ میں اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی، آپ نے فرمایا اتریدین ان تردی علیہ حدیقتہ، جو باغیچہ آپ کو مہر میں دیا ہے واپس کرے گی؟ اس نے کہا بالکل۔ آپ نے اس شخص کو کہا دے دو طلاق۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی بیان کر دے حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، بس یہ لوگ واقعی بے انصاف ہوں گے۔ فإن طلقها، پس اگر میاں نے بیوی کو تیسری طلاق دی، دو تو پہلے ہو چکی تھی، اب تیسری بھی دے دی۔ ایک خاوند کو ایک عورت کے ساتھ حق کے ازدواج میں زندگی بھر میں 3 طلاق دینے کا حق ہے، اگر ایک ایک کر کے استعمال کیے تو بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر 2 دے چکا تھا اور ایک اور دے دی تو یہ 2 اور 1 مل کر 3 ہو گئی۔
اگرچہ ان دو کے بعد رجوع ہو گیا تھا یا نکاح جدید ہو چکا تھا، لیکن طلاق کا وجود ختم نہیں ہوتا، وہ تیسرے کے لیے زندہ رہتی۔ اس پر تو اتفاق ہے امت کا کہ پہلے ایک دی، پھر دوسری دی، پھر کبھی تیسری دی، تو اب یہ تینوں اکٹھی ہو گئی اور عورت خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اگر کبھی وہ چاہے اور کہیں اور نکاح ہو جائے اور پھر اس سے بھی طلاق پا لے اور عدت دونوں صورتوں میں گزر جائے، اور سابقہ میاں بیوی پھر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ تین طلاق کا وقوع کئی وقفوں میں، کئی طہر میں، کئی مہینوں میں، اور اس کے بعد بغیر حلالے کے میاں بیوی کا نہ ملنا، یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی، یا ایک کلمے کے ساتھ انت طالق ثلاثاً، یا انت طالق و طالق و طالق، یا انت طالق طالق طالق، یا طلقتک ثلاثاً۔ آیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی کلمے کے ساتھ، یا تین کلموں کے ساتھ، یا علیحدہ علیحدہ کلموں کے ساتھ جو طلاقات ثلاثہ واقع کی جاتی ہے، یہ تین طلاق ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ تین طلاق تین ہے، خواہ ایک کلمے سے ہو یا ایک مجلس میں ہو یا تین مجلسوں میں ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس مسلم میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں تو تین طلاق کے بجائے ایک سے کام لیا جاتا تھا۔ تین نبی کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، اور عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں وہ ایک سمجھی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ تین کا کام ایک سے لیا جاتا تھا، ایک طلاق دے کر چھوڑ دیتے تھے، عدت گزرنے کے بعد بس بائنہ ہو گئی، بات ختم۔ لیکن حضرت عمر کو مختلف اطلاعات مسلسل مل گئی کہ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے اور وہ تین تین دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اب ضرورت ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ اگر واقعی تین طلاق دے دی گئی تو وہ تین سمجھی جائے گی، اس کے ایک سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔